حاضرین، آج ہم سب لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں، ایک چھوٹی سی نشست کر رہے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے اس بزم میں مہمان بن کے آئے ہیں جناب اسنے مدھر صاحب، اور خاص مہمان جناب شاہد عسکری بھائی ہیں، اور یہاں پر بہت سارے معزز مہمان اور شہر کے عزت دار لوگ یہاں پر موجود ہیں، جن میں صاحب امارہ جناب انوار عباس صاحب موجود ہیں، جن کی موجودگی ہم لوگوں کے لیے باعث فخر ہے، اور ایک بڑا نام جرنلسٹ کی حیثیت سے جناب شوکت بھارتی صاحب یہاں پر موجود ہیں، جن کو تمام چینلز پر تمام لوگ دیکھتے آئے ہیں، آج یہاں پر موجود ہیں، ہمارے لیے باعث فخر ہیں۔ ایک شخصیت جڑی ہوئی ٹائمز آف انڈیا کے عباس صاحب یہاں پر موجود ہیں، ڈاکٹر اسلم صاحب کی موجودگی یہاں پر سائنٹسٹ بھی موجود ہیں، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے۔ جناب وسیم صاحب جو NGO چلاتے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، اور میں سب سے زیادہ بطور خاص شکریہ ادا کرتا ہوں پورے کرونا کال کے، کیونکہ آج کا عنوان کرونا اور لاک ڈاؤن سے سمبندھت یہاں پر چرچا ہونے جا رہی ہے، جس میں بہت اہم رول ادا کیا ہے نئی موویز نے، جس کے لیے یہ قابل ذکر ہیں، قابل مبارکباد ہیں، ہم لوگ تہہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آج انہوں نے یہاں پر اپنی موجودگی درج کرا کر کے اس پروگرام میں بالخصوص چار چاند پیدا کیا ہے۔ اب میں مقطع محفل اس قلمکار کو آواز دوں جن کا ایک شعر ایک کتاب پر بھاری، پچھلے 3 دہائی سے اپنے قلم کے ذریعے ایسے ایسے پیغام لوگوں تک پہنچائے، کچھ سمجھ میں آئے، کچھ لوگوں کے سر کے اوپر سے نکل گئے، وہ الگ بات ہے، لیکن آنے والے دن میں ان کے شعر پر لوگ جب ایک شعر پر ایک کتاب لکھی جائے گی تب لوگوں کو سمجھ میں آئے گی کہ ہاں انوار عباس نے کیا کہا تھا۔ اتنا آسان اگر ہوتے انوار عباس تو پورا شہر جان رہا ہوتا، لیکن آج ہم لوگوں کے لیے یہ باعث فخر ہے کہ وہ ہمارے درمیان موجود ہیں، اور انہی کے دولت قدے پر یہ بزم سجائی گئی ہے، جس میں خاص مہمان اسنے مدھر جی ہیں اور شاہد عسکری صاحب ہیں، اور تمام معزز لوگ یہاں پر موجود ہیں۔ میں اب چاہتا ہوں کہ جناب انوار عباس صاحب بزبانی خود جو پیغام دینا چاہیں تمام سماج کو نئی مووی کے حوالے سے، جن کی بہترین خدمات ہے۔ یہاں پر سید سلمان صاحب بھی تشریف فرما ہیں کہ ابھی تشریف لائے۔ تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا وقت دیا، اور میں بھی بطور خاص اسنے مدھر جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا نایاب گوہر تحفہ سماج کو دیا، اور یہ اپنے آپ میں ایک ریکارڈ کی طرح سے تمام لوگوں کے پاس محفوظ رہے گا۔ مائک پر جناب انوار عباس صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ اس چھوٹی سی بزم میں قریب سبھی لوگ ایک دوسرے کو جان چکے ہیں۔ اس نشست کے سبب اور اس کی تمہید کے سلسلے میں کچھ گفتگو ضرور کر دوں۔ یہ شاہد بھائی سے ہمارے دہائیوں پرانے تعلقات ہیں۔ ان کی خوبی یہ رہی ہے کہ مجھے برابر نئے لوگوں سے ملواتے رہے ہیں، اور جن سے انہوں نے ملوایا اچھے لوگوں سے ملوایا، اور اس سلسلے میں ایک کڑی اور جو جڑی ہے وہ اسنے مدھر جی کی ہے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک لاک ڈاؤن اور کرونا کے سلسلے سے ایک کتاب ترتیب دی گئی ہے، اور اس میں ان کے بھی لیکھ ہیں۔ تو پہلی خوشی تو مجھے یہی تھی کہ اس چیز کو کسی نے قلم بند کرنے کی یا جمع کرنے کی کوشش کی۔ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ بہت بڑے کام جو ہوتے ہیں وہ حالات کے تحت بکھر کے ختم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے یہ کام کیا کہ وہ بکھرے ہوئے موتیوں کو اکٹھا کر کے آئندہ کے واسطے محفوظ کر دیا۔ میرا جی چاہا کہ جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں انہیں آپس میں جاننا چاہیے اور ملنا چاہیے، اور اس کو کہیں نہ کہیں وہ احترام دینا پڑے گا کہ تاکہ دنیا یہ سمجھ سکے کہ اس طرح کے کام لائق احترام ہوتے ہیں، اور اس سے لوگوں کو کام کرنے کا حوصلہ ملے۔ تو یہ جو کام انہوں نے آج کیا ہے، یہ کام اپنے آپ میں اتنا ہی بڑا ہے کہ جتنا فصل کے واسطے ایک بیج ہوتا ہے۔ یہ کام جو انہوں نے کیا ہے یہ آئندہ کے واسطے ایک بیج ہے، اور جس پر فصلیں تیار ہوتی رہیں گی، اور پھر
فصلوں سے فصلیں، لیکن وہ ایک جو بیج ماں بیج ہوتا ہے، وہ ماں بیج ان کی یہ کتاب قرار پائے گی۔ کتاب کا عنوان جو بڑا لطیف ہے، لاک ڈاؤن، میں اور آس پاس۔ لاک ڈاؤن کے لفظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، میں ایک میں ہی ہوں، مگر دنیا کا کوئی بھی لاک ڈاؤن کسی طرح کا ہو، وہ آپ کو میں تک تو لے آتا ہے کہ جہاں آپ رہ جاتے ہیں، مگر اس لاک ڈاؤن میں یہ طاقت کبھی نہیں ہوتی کہ وہ اپنے آپ کو آس پاس سے کاٹ دے۔ جتنا آپ کے ساتھ قلت بڑھتی چلی جاتی ہے، پابندی بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنا آپ کا جڑاؤ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے۔ یہ ایک اہم، دوسرا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ لاک ڈاؤن میں اور آس پاس کبھی کسی کو تنہا نہیں رہنے دیتا، لیکن اس لاک ڈاؤن میں اگر کوئی ہو سکتا ہے تو ویسے بھی ہوتے ہیں دو چار لوگ کہ میں اور آس پاس جہاں اہنکار ہوتا ہے تو اہنکار کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بھی بات اس میں ہے کہ میں اور آس پاس، تو میں کے آس پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن میں جو ہوں اس کے آس پاس ہوتا ہے۔ یہ دونوں نوعیت سے یہ کتاب اپنے پورے معنی اور ارتھ دے رہی ہے۔ اس وقت جب ہم لوگ کام کر رہے تھے اور بیٹھے ہوئے تھے، سب ایک دوسرے سے فون پر ہی جڑے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو پہلے سے زیادہ پوچھنے لگے تھے۔ یہ اس کی خاصیت تھی۔ بہت ساری عادتوں کو اس دور نے بدل ڈالا تھا اور بہت ساری ایسی خوبیاں جو ہم سے چھوٹی ہوئی تھی ان کو ہمارے اندر سمو دیا تھا اور ایک انسانیت برسر کار ہو رہی تھی۔ بہت سے ایسے معاملے ہوئے کہ فاصلہ ہوا۔ شوکت صاحب تھے ادھر دریا آباد میں، یہ کریلی میں تھے، میری جانکاری میں کوئی نام ایسا آ جاتا تھا ضرورت مند کے جو ادھر کا ہوتا تھا تو میں یہاں سے اطمینان ہوتا تھا کہ ان سے کہہ دوں گا تو یہ کام ہو جائے گا۔ تو یہ ہم دونوں ضرورت مندوں کے تبادلے بھی لوگوں نے کیے ہیں کہ ہم جانتے ہیں ضرورت مند کو، ہم آپ کو بتا دیں آپ کے پاس ہے، اس سے کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ بتائے۔ تو ضرورت مندوں کو دیکھ پانا ایک دوسری چیز ہے، لیکن ضرورت کو سمجھ پانا ایک دوسری چیز ہے۔ لاک ڈاؤن میں نے یہ سمجھ لوگوں میں پیدا کی۔ بہت سے لوگ مجھے پوچھ رہے تھے، سب کو پوچھ رہے تھے، میرے پاس بہت سارے فون آتے رہے اور مجھ سے پوچھتے رہے کہ کسی طرح کی کوئی دقت ہو یا قلت ہو تو آپ ضرور بتائیں گے۔ مجھے جن لوگوں سے فون آئے تو وہ میرے اپنے لوگ تھے اور میرے اپنی ذات برادری اور مذہب کے لوگ بھی تھے، تو مجھے لگا کہ اگر ان کے بارے میں کچھ لکھوں تو یہ کوئی بڑی بات تو نہ ہوگی کہ میرا دوست ہے اور میری مذہب کا ہے اور میری ذات کا ہے، مجھے پوچھ رہا ہے، اس کو لکھنے کی کون سی بات ہے۔ پھر میں نے جب یہ دیکھنے اس زاویے سے لکھنا چاہا کہ میں اس کو اس طرح سے لکھوں کہ عام طور پر سماج جس کی توقع نہیں کرتا، تو میں نے یہ دیکھا کہ میرے پاس میرے مذہب کے علاوہ کون لوگ ہیں جو پوچھنے والے ہیں۔ مجھے لگا کہ ایک بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کو میں جانتا ہوں اور جنہوں نے مجھے پوچھا۔ میں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے یہ میرے ہی ساتھ ہوا ہو، اس سے کہ میں قلم و اسٹیج سے جڑا ہوا آدمی ہوں، لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ان کو پوچھ لیا جائے۔ تو میں شاہد بھائی سے پوچھا کہ کیا آپ کے ساتھ اتفاق ہے؟ انہوں نے بھی وہی بات کہی۔ میں سوچا کہ ذات اور صحافت اور مذہبی صحافت سے جڑے ہوئے شوکت، ان سے پوچھا جائے، تو انہوں نے بھی یہ بتایا کہ صاحب ان کو بھی انسان پوچھ رہے ہیں، انسان پوچھ رہے ہیں۔ تو مجھے یہ لگا کہ اس کو لکھنا چاہیے، اس کو لکھا اور اس آرٹیکل پر مجھے سب سے زیادہ لوگوں نے رسپانس دیا، اس سے کہ یہ حقیقت ہے۔ پریشانی جب کوئی آتی ہے تو وہ پریشانی سب کے لیے آتی ہے اور اسے سب مل کر ہی اس پریشانی کو دور کر سکتے ہیں۔ کرونا ایک ایسی لڑائی تھی کہ جو سب کے لیے تھے اور اسے سب نے مل کے لڑا اور اتنی مضبوطی سے اس کو عوام نے لڑا کہ سرکار کی کمیوں کا احساس عوام کے درمیان
तंगी की सूरत में नहीं आया, लेकिन जो बातें थीं वो आगे कही जाती रहेंगी और लिखी जाती रहेंगी। सच जो होता है वो कहा जाता है, सच सुनना भी बहुत बड़ा सच है। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छा। हम ये चाहते हैं वो सच पैदा जिस दिन हो जाएगा कि लोग सच सुनने लगेंगे, सच कहने लगेंगे। और सबसे बड़ा जुल्म ये है कि सच पर पाबंदी लगा दी जाए। सच को पाबंद करना इंसानियत को पाबंद करना है। ये वो आज़ादी है जिसके साथ हम पैदा हुए हैं और जिसके साथ हम उठेंगे इस दुनिया से। मैं इन्हीं मुख्तसर सी बातों के साथ मैं इसको ख़त्म करता हूँ। बहुत शुक्रिया। शाहिद भाई को बहुत बहुत शुक्रिया।